نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو خان صاحب نے اتنے سالوں کا محنت کو چند دنوں میں خراب کر دیا. کیا جو جنرل فیض صاحب تھا اور جو عمران خان صاحب تھا یا جو بھی اس پلان میں انوالو تھے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کسی کے لیے, کسی ایک کے لیے تو ہے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو خان صاحب نے اتنے سالوں کا محنت کو چند دنوں میں خراب کر دیا. جب افغان حکومت نیا بن رہا تھا تو اس وقت اس نے پاکستان کے بارڈرز نہ صرف ان شہریوں کے لیے, چلے اسائلم والوں کو تو بنتا ہے, پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے, مگر وہ دہشت گرد جو ان کے جیلوں سے فرار ہو کے یہاں آئے ان کو آباد کرنے کا پلان بنایا تھا. کیا جو جنرل فیض صاحب تھا اور جو عمران خان صاحب تھا یا جو بھی اس پلان میں انوالو تھے, ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اگر وہ سابق ٹی ٹی پی, سابق القاعدہ کو میرا فاٹا کے علاقے میں پھر سے آباد کریں گے تو کتنا دیر لگے گا ان کو ہمارا کراچی پہنچنے تک؟ کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جو اے پی ایس کا واقعہ کے بعد پاکستان کے بہادر جو آفیسرز تھے جو شہادت قبول کر کے ان کو نارتھ وزیرستان سے بگایا تھا, کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ واپس آ کے اسی فوج پہ حملہ کرنا شروع کر دیں گے؟ اب اس ریاست میں یہ کیسے ممکن ہو کہ ہم شہادتیں دیں, پاکستان کے شہری شہادتیں دیں, پاکستان کی قیادت شہادتیں دیں, پاکستان کے فوج شہادتیں دے, پاکستان کی پولیس شہادتیں دے, ہم وہ کام کریں جو نیٹو افغانستان میں نہیں کر سکے, ہم پاکستان میں دہشت گردوں کو ہروائیں اور چند دنوں اور 2-3 شخص یہ فیصلہ کر سکے کہ قوم کے دشمن کو وہ معاف کر سکتے ہیں پارلیمان سے پوچھے بغیر, عوام سے پوچھے بغیر. اگر آپ ایسے کام کریں گے تو پھر یہ مسئلے ہوں گے جیسے آج کل چترال میں ہو رہا ہے, یہ مسئلے ہوں گے جیسے ہمارے یہاں کچھے چاہ آپ ادھر رہتے ہو یا آپ جنوبی پنجاب میں رہتے ہو یا آپ بلوچستان میں رہتے ہو, ایسے ہی ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ اب جو پرانا طریقہ ہے اس ملک کا چلانے کا وہ چھوڑا جائے. ہم اپنے شہریوں کے ساتھ, اپنے عوام کے ساتھ, اپنے ریاست کے ساتھ, اپنے شہداء کے ساتھ انصاف کریں. اور جو لوگ اس غلط فیصلے میں انوالو تھے, اگر وہ سیاستدان تو پاکستان کے عوام ان سے احتساب کریں گے, ہم ان کا احتساب کریں گے. اگر وہ کسی اور ادارہ میں تھے تو وہ ادارہ آپ ان لوگوں کا احتساب کرو کہ یہ کیسے ہوا اور کیسے ہوا کہ میرا اور آپ کا دشمنوں کو, پاکستان کے دشمنوں کو, پاکستان کی ریاست کے دشمنوں کو ایک بار پھر اگر پاکستان میں مسلط کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک کہانی ہے اور پاکستان کے عوام کا حق ہے, شہیدوں کے خاندانوں کا حق ہے کہ ان کو بتایا جائے, ان کو پتہ ہو کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے واپس آنے کے جو اس کے پیچھے جو کہانی ہے اب کھلنا چاہیے. سلیم صاحب آپ نے خود غربت اور بے روزگار کی بات کی. جب اگست میں حکومت پوری ہوئی, پارلیمنٹ کی مدت پوری, اس کے بعد ایک سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب بجلی کے بلوں میں عوام کے اوپر ایک پہاڑ گرایا گیا, لوگ جو ہیں وہ بھاری بلوں کی وجہ سے پریشان ہو گئے, بھاری بل ہو گئے, جمع نہیں کروائے گئے. اب کاروائیاں کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر داخل کی جا رہی ہیں, مقدمے درج کیے جا رہے ہیں. کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت افسوس کی صورتحال بن رہا ہے. ایک طرف تو معیشت اتنے برے حالات میں ہے, مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, جس کا وجہ سے سب چیزوں پہ اثر ہو رہا ہے, یہاں تک لون آرڈر پہ اثر ہو رہا ہے. اور تو ایک تو آپ لوگوں کو تکلیف میں آپ کی پالیسیز کی وجہ سے, آپ کا تو قصور نہیں ہے کہ عمران خان نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں ہم نے آئی ایم ایف نہیں ماننا, آپ کا تو یہ قصور نہیں ہے. اب اس کا بوجھ آپ نے اٹھانا ہے, ہم سب نے اٹھانا ہے. آپ کا قصور نہیں ہے کہ ہمارا حکومت 6 مہینے لگے ہمیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہم نے واپس آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہے جو ہم نے سیلاب کے جو دوران پتہ نہیں چھوڑا تھا, وہ ہمارا قصور نہیں ہے. لیکن اسلام آباد میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا ایک کانسیکوینس ہوتا ہے, اور کانسیکوینس کو افسوس کے ساتھ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف تو ظلم ہوا ہے اور وہ ظلم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اب
बिजली का बिल अगर ऊपर हो रहा है तो इसलिए कि एक तो जो ये अनरिस्पॉन्सिबली अपने इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ, इंटरनेशनल इदारे के साथ इंगेज किए। दूसरी वो कहते हैं चोरी। ये चोरी का डेफिनेशन आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि चोरी वो कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं कि जहां से ये बिजली बनता है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो हमारे यहाँ हो, चाहे वो बेचारे पख्तूनख्वा का हाइडल मंसूबे हो, उनको तो प्रॉफिट्स ही नहीं दिए, ना प्रॉफिट्स दिया जाए ना अपना रिसोर्स की फ़ायदा, मतलब उनकी अपनी रिसोर्स की वजह से सस्ता बिजली मिले। देखिए आपको तो सबसे कम सस्ता बिजली मिलना चाहिए। थरपारकर तो यहाँ है, थरपारकर का कोल यहाँ से आता है, मगर मैं सिंध हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दिलवा के उस गांव को और उनका बिजली का बिल कवर कर देते हैं। एक्चुअली आपका आइन क्या कहता है? आपका आइन ये कहता है कि जहां वो रिसोर्स में मौजूद है पहले उनका हक है, फिर उसके बाद वो बाकी जगहों को बेचें। एक तो जो हम अपना आइन पे अमल दरामद नहीं कर सके तो इसका नुकसान इस तरीके से, चाहे वो सिंध की गैस हो या बलूचिस्तान की गैस हो, वहाँ के अवाम पे एक असर हुआ है। हमें कहा जाता है कि आप महंगा LNG खरीदो और जो आपका सस्ता गैस है हमें वो तो दूर दूर तक पहुंचाना है। तो इस नाइंसाफ़ी को हमें एड्रेस करना है। जब तक हम इस नाइंसाफ़ी को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आप इस बिजली का मसला को एड्रेस नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूँ उसका फ़ायदा होगा कि आप इसको एड्रेस करें, जिनका हक है पहले उनको मिले और फिर ये आगे हम इसको इस्तेमाल करें। तीसरा, जो बिजली का बिल आता है, चले IMF कहता है कि हमने प्राइस पे एक तरीके से चलना है, लेकिन IMF ये नहीं करते हैं कि जहां आप बिजली दे भी नहीं रहे हो, मतलब 18 घंटे की बिजली नहीं है और बिजली का बिल ऐसे आता है कि आपने पता नहीं 24 घंटे बिजली चलाई है, तो चोरी क्या आप कर रहे हो या वो बिल भेजने वाला कर रहे हैं? ऐसे तो चले मैं मानता हूँ कि बिजली आप महंगा हो गया है और इस्तेमाल के मुताबिक फिर आप ज़रूर एक वो प्राइस ले, चार्ज करे, मगर ये कैसे मुमकिन है? मतलब हमारे यहाँ तक लिटरली 16-18 घंटे बिजली नहीं होता है और वो बिल ऐसे ही देते हैं जैसे हम पूरा दिन अपना वो चला रहे हो। कराची में भी 8 घंटे बिजली नहीं होते, मगर वो बिल ऐसे देते हैं जैसे हम सब 24 घंटे जो है। तो मेरा ख्याल में बहुत से तरीके हैं कि इस इशू को हम एड्रेस कर सकते हैं। हमारे पास इतने से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सोलर है, विंड है, मगर इस्लामाबाद का ब्यूरोक्रेसी, जैसे आपका थरकोल को 20 साल सैबोटाज किया और फिर आखिर हमने जब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आज थरकोल सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव बिजली जो पाकिस्तान के ग्रिड पे प्रोवाइड होता है, सबसे चीपेस्ट, वो आपका थरकोल से आता है। वैसे ही जो हमारा सोलर और विंड के मंसूबे हैं, ये नेपरा वाले, ये जो वफाक में बैठे हैं, वो किसी भी सूबा, ना मेरा ना ये सूबा ना पंजाब का, किसी को नहीं चलने दे रहे। फैसिलिटेट करना चाहिए। आज तक 1 साल में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म था, हम सब हुकूमत में थे, 1 साल के अंदर मैं तो समझता हूँ कि हर डिवीज़न में, हर डिस्ट्रिक्ट के बाहर में सोलर पार्क खड़ा करके आप पे एटलीस्ट आपकी बिजली के बिल को इस पे असर कर सके। चले अगर ये वफाक वालों से नहीं हो सकता तो इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा जब हम आएंगे, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने कर लिया है, as far as we are the only province that is shown that we have laid our own transmission line for electricity, we've set up our own power production। तो मेरा ना सिर्फ इस सूबा से मगर बलूचिस्तान से, जुनूबी पंजाब से, पख्तूनख्वा, जहाँ आप दही इलाके में या ऑफ ग्रिड शहरों भी इन्होंने बिजली से महरूम रखा है, उनके हर डिस्ट्रिक्ट के साथ या कम से कम हर डिवीज़न पे हम सोलर एनर्जी के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के तहत सोलर एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का बिजली खुद लगाएंगे
خود وہ پاور کیبل ٹرانسمیشن لائن آپ کو دیں گے اور خود آپ کے یہ جو لوکلی اس ایشو کو انشاءاللہ تعالیٰ ایڈریس کہ ملک کے لیے کیا معیشت ضروری ہے یا الیکشن ضروری ہے؟ آپ جو اتنا الیکشن کا شور بچا رہے ہیں 2-4 سال بعد ہو جائیں گے، اور ایک نیریٹو یہ بھی جنم لے رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے؟ یار آپ پلیز ایک ایک کریں، میں آپ کا یادداشت آپ سب پہ اتنا تکڑا ہوگا. میرے سوال کے لیے چاہتا اب آ جاتا ہوں میں پیپلز پارٹی بھی صدر پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ دیں. نہیں ایکچولی ہم نہیں کرتے ہیں. میں نے اپنا جو GCC کا میں ذکر کرتا آ رہا ہوں اسی CC میں 90 دن کا تو اپنی جگہ ہمارا خیالات اور اس پہ تو بحث بھی آگے ہوگا، لیکن جہاں تک ڈیٹ کا اعلان کا اختیار وہ ہماری نظر میں، میرا پارٹی کی نظر میں الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور الیکشن کمیشن ہی ڈیٹ اعلان کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ الیکشنز ٹائملی ہو. آپ یاد دلوائے مجھے، اس لیے آپ 3 دفعہ مجھے انٹرپٹ کیا گیا. کہا تھا کہ ملک میں جو ہے ہاں وہ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے، آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کا جو اس وقت پرابلم ہے، وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے، وہ غربت ہے، وہ اپنا بجلی کا بل ہے، کھانے پینے کا اشیاء کا بل ہے، بچے کو کیسے اسکول بھیجیں گے، بزرگوں کا علاج کیسے کروائیں گے، یہی مسئلہ ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہی معاشی مسائل کا جو حل ہے وہ عوامی راج ہے، اور وہ صرف ہو سکتا ہے جب ہم الیکشنز کروا کے منتخب نمائندے کو اسلام آباد میں بٹھائیں گے، صوبے میں بٹھائیں گے، تو وہ آپ کی آواز ہوں گے، وہ آپ کو نمائندگی کر سکتے ہیں. جو آپ میں سے ہیں آپ کو نمائندگی کر کے ان ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں. مجھے آپ سیاسی صورتحال سے واقف ہیں، یہ بتائیے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے کلیئر ہے؟ کیونکہ جو عمران خان ہے وہ جیل کے اندر ہے اور میاں نواز شریف ملک سے باہر ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کسی کے لیے. کسی ایک کے لیے تو ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور یہی میرا اعتراض ہے. تھینک یو.